أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم، آیت کا نشان 96 ہے۔ پروردگار عالم 96 نمبر کی اس آیت میں سورہ مریم کے اس بیان میں ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک فارمولہ اور ایک دستور العمل عطا کر رہا ہے۔ دستور حیات بشر، انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کا ہدف، انسان کیوں اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے کسے مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہم تمام تر مخلوقات میں افضل و اعلیٰ و اشرف قرار دیے گئے، تو جس کو جیسا بنایا جاتا ہے، جس کو جیسا بنایا جائے گا، اس سے انتظار بھی ایسا ہی ہوگا، اس سے توقع بھی ایسی ہی ہوگی۔ یہ قاعدہ آپ کے ہمارے بنائے ہوئی چیزوں کے بھی ہیں۔ ہم جب اپنی کوئی ایسی چیز، کوئی صانع، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ اگر اپنی مصنوع پیش کرے تو اسے جیسا بناتا ہے ایسا ہی اس سے اسے توقع بھی ہوتی ہے۔ جب اشرف اور اعلیٰ قرار دیا ہے، جب سب سے افضل قرار دیا ہے، تو پھر سب سے اچھے کام بھی اسی سے چاہیے، اور اس کی قیمت اس وقت حاصل ہو پائے گی کہ جب یہ اپنے ہدف کے مطابق، ہدف حیات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ایک قاعدہ دیا ہے اور ایک رہنمائی عطا کی ہے کہ تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ ہماری قیمت بڑھتی ہے یا ہماری قیمت وصول ہوتی ہے کہ جب ہم صاحب ایمان ہو جائیں۔ ہمارا مقام روشن ہو جاتا ہے کہ جب ہم صاحب عمل صالح ہو جائیں۔ ہم ان دونوں کاموں کو کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اس کا قرب حاصل ہو جائے جس نے ہمیں اعلیٰ و اشرف قرار دیا ہے، اس کی ہمیں نزدیکی نصیب ہو جائے، اس کا ہمیں پیار مل جائے، اس کی شفقتیں مل جائیں، وہ اپنا کہنے لگے، وہ کہے کہ یہ میرا ہے۔ اور پھر جب اللہ کسی سے پیار کرے اور اللہ کسی کو اپنا کہے
تو پھر اللہ ہی کا کام ہے کہ مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت اللہ ہی ڈالے۔ پھر بظاہر وقتی طور پر، عارضی طور پر اگر اسے تنہا چھوڑ کر بھی چلے جائیں اور وہ پریشانیوں کا سامنا کر بھی رہا ہو تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا اس کا کام ہے۔ آیہ کریمہ کا بہت وسیع پیغام ہے اور بہت سارے پیغامات اس آیہ کریمہ میں موجود ہیں، اور میں اس مقام ابتدا میں اس آیت سے استفادہ چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ محسوس کیجیے گا، ان الذین آمنوا، بتحقیق صاحبان ایمان، یا ترجمہ کروں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے والے یعنی صاحبان ایمان اور صاحبان کردار لوگ، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار لوگ، یہ دو کام کرنے والے لوگ اب اپنا کام اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اللہ کی خاطر ایمان اپنا ثابت کیا ہے، اسی کی خاطر وہ اچھے کام کرتے ہیں، تو اب اپنا کام اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کا کیا کام ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اب اللہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالیں۔ وہ جو تنہا کسی میدان میں نظر آ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو اور وہ تنہائی محسوس کر رہا ہو، تو لوگ تو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تنہا ہے، خود اس سے بھی تو کوئی پوچھے کہ تم تنہائی محسوس کر رہے ہو یا طاقت محسوس کر رہے ہو۔ وہ صاحب ایمان اور وہ صاحب کردار جسے معاشرہ تنہا کر دے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو اور اسے اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے، پھر اسے اپنے ایک عمل کو دوسرے عمل میں تبدیل بھی کرنا پڑے، پھر وہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر بھی جا رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کے رفقا میں رستے میں ہی کمی واقع ہو رہی ہو، خبر آ رہی ہو کہ کوفہ میں کیا ہو گیا، خبر آ رہی ہو کہ فلاں منزل سے اتنے لوگوں کو شامل ہونا تھا وہ اب نہیں آ رہے، ایک شخص تو سامنے آ کر کہہ دے کہ حسین، کوفے والوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں مگر تلواریں تمہارے اوپر چلیں گی۔ جو یہ سنتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو، معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ شاید اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اس کے چہرے پہ پریشانی بڑھ رہی ہوگی، لیکن تاریخ نے عجب رنگ دکھایا کہ وہ جو اچھی خبریں سن نہیں رہا تھا، جو رستے میں خبر ہائے غم سن رہا تھا، وہ ان تمام باتوں کے باوجود مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان لوگوں کو اس کے ہدف سے نزدیک کر رہا تھا، اس کے چہرے کا اطمینان لوگوں کو اس کے رب سے آشنا کر رہا تھا، اس کے چہرے کا اطمینان اس کے رب پر دلیل بن رہا تھا۔ ایک بزرگ عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، آپ جتنی چاہیں اللہ کے وجود پہ دلیلیں موجود ہیں، مگر عصر عاشور حسین کا اطمینان، یہ وجود پروردگار پر ایک روشن ترین دلیل ہے۔ وہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد بھی مطمئن نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ تنہا ہو گیا، اور پھر جب یہ قصہ آگے بڑھا اور پھر جہاں ان کے رستے کو روکا گیا اور پھر انہیں ایک ایسی وادی میں پہنچایا گیا جس وادی کا نام ہی مصیبتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس وادی کی شناخت ہی مصیبتوں کی ہے، جس کا نام ہی مصیبت ہے، جو کرب اور بلاؤں کی سرزمین ہے، جہاں سوائے کرب اور بلاؤں کی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ جب وہاں پہنچا ہے تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ اس کرب و بلا نے اسے نہیں ڈھونڈا، اس نے کرب و بلا کو ڈھونڈا۔ وہ کربلا پہنچے ہیں کربلا کو ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ سرزمین کہاں ہے کہ جہاں میری معراج ہونی ہے؟
وہ سرزمین کہاں ہے جہاں اللہ مجھ سے ملنے آئے گا؟ وہ سرزمین کہاں ہے کہ جہاں پوری کائنات اور اللہ کی مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی؟ وہ سرزمین کہاں ہے کہ جو فرش تو کہلائے گی مگر عرش کی نازا ہوگی، جس پہ عرش الہی ناز کرے گا، جس پہ عرش پروردگار ناز کرے گا کہ تمہیں دیکھنا ہے تو کسی زمین کو، کربلا کو دیکھو۔ وہ زمین، اس پہ بھی پہنچنے کے بعد 2 محرم سے اور 10 محرم تک یہ 8 دنوں کا جو قیام ہے، اس میں مسلسل ان کی تنہائی میں اضافہ ہوا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور جو ہیں دینے والے وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے کہ جنہیں گود میں پالا تھا، جنہیں نازوں سے رکھا تھا، جن کی خواہشات اور جن کی امور کو انجام دیا تھا۔ پھر تو تنہائی ایسی تھی کہ بہن بھائی کو سوار کروا رہی تھی، پھر تو تنہائی ایسی تھی کہ حسین کو سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اگر یہ آج کی مجلس کیونکہ ایک خاص دن اور خاص وقت میں محترم مجمع کے لیے مہیا کی جا رہی ہے، تو میں اسی اول بیان میں ہی ایک جملہ کہوں کہ ان کی تنہائی تو ایسی تھی کہ لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ حسین ابن علی کا لاشا اٹھانے والا کربلا کے میدان میں کوئی نہیں تھا۔ یہ میں نے آپ کو ایک طویل فہرست بیان کرنے کی میں نے کوشش کی کہ کہاں کہاں احساس تنہائی اس ہستی کو ہوا ہوگا، مگر ہم تو اپنی عینک سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ احساس تنہائی کر رہے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کوئی نہیں رہا، اور کچھ اقوال اور کچھ فقرات بھی ایسے ان کی زبان مبارک سے جاری ہوئے کہ جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی کو محسوس کر رہے تھے، کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کے لاشے پہ کمر پکڑی اور کہا کہ الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اور اب میرے حوصلے ختم ہو گئے۔ تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے اس میدان میں کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ وہ تنہائی کو محسوس کر رہے تھے، مگر جسے سب نے تنہا کر دیا۔ میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ ہم تو ابھی اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ حسین کو وہ کیسے مانتا ہے اور میں کیسے مانتا ہوں، حسین کو وہ کیا مانتا ہے اور میں کیا مانتا ہوں، حسین کو کون تیسرا امام مانتا ہے اور حسین کو کون صحابی رسول مانتا ہے۔ ہم مسلمان تو اس الجھن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی حسین کے کمالات کو اس عینک سے دیکھے کہ حسین ایک مدرس انسانیت ہے، ایک معلم انسانیت ہے۔ انہیں کسی مسلک اور مکتب میں محدود کر دینا یہ اپنے ساتھ تو ناانصافی ہے ہی، اس ذات کے ساتھ بھی بے عدالتی ہے۔ وہ جس نے کربلا میں تمام معاشرے کے طبقوں کو جمع کیا ہو، وہ جس نے کربلا میں تمام رشتوں کو جمع کیا ہو، وہ جس نے کربلا میں ساری قوموں کو جمع کیا ہو، وہ جس نے کربلا میں مختلف زبان بولنے والوں کو جمع کیا ہو، وہ جب سب کو جمع کر سکتا ہے تو وہ صرف کربلا میں اس نے جمع نہیں کیا، بلکہ اس نے کربلا میں جمع کر کے قیامت تک ساری قوموں کو جمع کر دیا۔ انہوں نے کربلا میں سارے رشتوں کو جمع کر کے اب قیامت تک سب رشتوں کو جوڑ دیا ہے۔ زبانوں کی بنیاد پر اپنے عقیدوں میں تفریق نہ لانا، اپنے نظریات میں تبدیلی نہ لانا، علاقے کی بنیاد پر، بارڈروں کی بنیاد پر اپنے نظریات میں فرق نہ ڈالنا، یہ پیغام کربلا کے
امیر حسین کا ہے۔ یہ عزیز زہرا کا پیغام ہے، وہ جس کے ساتھ اس حد تک تنہائی کا منظر نظر آئے کہ اگر لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو کوئی بچانے والا نہ ہو، اور اگر فریاد بھی کر رہی ہو تو وہ بہن کر رہی ہو کہ جو سوائے فریاد کے اور کیا کرے گی، اور کیا غربت تھی اس کے بچوں کی کہ 4 سالہ بچی بھی گھوڑے سے پوچھے گی میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا۔ جس کی اس درجے کی تنہائی رہی ہو، کیا کچھ مدت گزرنے کے بعد انسان کا احساس اجاگر نہیں ہوا کہ حسین حسین ہے؟ جیسے جیسے زمانہ شعوری اعتبار سے تکامل کے مرحلوں کو گزار رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ فکری اعتبار سے روشنی کی طرف جا رہا ہے، ایسے ایسے امام حسین کی معرفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مصرع شاید یہیں کہنے کا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایسا منظر ہمیں روز بروز نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا وہ جو آپ کے انداز محبت کے مخالف ہیں، وہ جو آپ کے انداز عزا کے مخالف ہیں، وہ بھی حسین ابن علی کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ حسین کو مارنے والا صحیح تھا۔ حسین مولا کے ساتھ جس نے دشمنی کی وہ ایک استعارہ بن گیا نقمت کا، بدنامی کا، برائی کا، اور حسین سے جڑے ہوئے وہ 72 اصحاب ایک عنوان بن گئے عزت، افتخار، احترام کے لیے۔ یہ وہ جو کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا تھا، کیا وہ آج تنہا ہے؟ بلکہ میں کہہ دوں کہ اس کرۂ ارض پر یا حسین کے اللہ کے لیے مجمع لگتا ہے یا اللہ کے حسین کے لیے مجمع لگتا ہے۔ لوگوں کی محبتوں کا اظہار مختلف انداز سے، اگر صفحہ کھولا جائے کہ شاعروں نے حسین ابن علی کے لیے کیا کہا تو ایک لمبی فہرست بنے گی کہ شاعر صرف اثنا عشری شیعہ شاعر نہیں، بلکہ کوئی ہمیں سنی نظر آئے گا، کوئی ہمیں دیوبندی نظر آئے گا، پھر مسلمانوں سے اگر صفحہ پلٹیں گے تو ہمیں کوئی ہندو نظر آئے گا، کوئی ہمیں مسیحی نظر آئے گا۔ عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، ترکی، مختلف زبانوں میں جو امام حسین کے لیے شاعروں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، اور ایسے ایسے کلام ہیں، ایسے ایسے کلام ہیں۔ ایک ہندو شاعر کے تو وہ 2 مصرے، کہتی تھی بانو الہی خیر ہو، الہی خیر ہو مالک کی آج کیوں سر سے ڈھلی جاتی ہے چادر بار بار۔ اگر مسیحی شاعروں کو دیکھیں تو امام حسین کی شان میں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حسین مسیحیوں کے ہیں۔ پھر آپ جدید علوم کے ماہرین کو دیکھیں تو امام حسین نے جو اپنی مناجات میں بدن کے اندر موجود اعضاء کی خلقت کے اوپر گفتگو کی ہے تو وہ یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اعضائے بدن کی خلقت پر اس انداز سے بات کی ہے جو آج کی جدید سائنس اسے تسلیم کرنے پہ مجبور ہے، اور وہ بولنے والا وہ تھا جو 1400 سال پہلے بدن کی ساخت کو بیان کر رہا ہے،
جو آج جدید سائنس اگر اس پہ غور کرے تو میڈیکل سائنس کی امور میں اور مسائل میں بہتری آنا شروع ہو جائے. یہی کیفیت دیگر علوم کی بھی ہے، مگر بحث یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ جسے کربلا میں تنہا کیا گیا تھا وہ تنہا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈالتا ہے. میں کچھ دیر آپ سے سہارا چاہوں گا. یہ ایمان، یہ عمل صالح، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر رحمان مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا کہ جو صاحب ایمان بھی ہوگا اور صاحب کردار بھی ہوگا. ہم تو اس دروازے پر جمع ہو کر بیٹھے ہیں جس دروازے والوں کو، جس گھر کے مالکوں اور صاحبوں کو مومن نہیں کہا جاتا بلکہ ایمان کہا جاتا ہے. یعنی میں اور آپ اگر صاحب ایمان ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کا وعدہ ہے. میں اور آپ اگر صاحب کردار ہو جائیں تو یہ کہ لوگوں کے دلوں میں رحمان ان کی محبت ڈالے گا، یہ مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. مومن ہو جاؤ، با کردار ہو جاؤ، اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہم سب مل کر آئے ہیں اس دروازے پر کہ جن کے ایمان کو ایمان نہیں بلکہ ان کے سانس لینے کو ایمان کہا جاتا ہے. میں انتہائی محترم سامعین سے تاریخ کا وہ صفحہ دکھانا اور روشن کرنا چاہوں گا اور واضح ہو ایک مثال کی صورت میں. اگر عبادات الہیہ میں سب سے عمدہ عبادت کا تصور کیا جائے تو وہ سجدہ ہے. وہ سجدہ ہے جو سب سے عمدہ ترین عبادت ہے. اس گھرانے کے فرد اول کا مقام یہ ہے کہ اس کے سجدے کی بات نہیں ہے، اس کی ضربت کی بات ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی خندق کے دن چلنے والی ضربت ثقلین کی عبادت پر افضل ہے. جس کا سجدہ نہیں، جس کی ضربت عبادات ثقلین پر غالب ہو، وہ کتنا بڑا عامل صالح ہوگا. بلکہ اسی مرحلہ بیان پر کہوں کہ وہ عاملین نیکیاں اور نیکیوں کے عاملین نہیں کہلائیں گے بلکہ نیکیاں کرنے والوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم کی ایک آیت اس منزل بیان کے اوپر خوب رہنمائی کرتی ہے. ان اللہ ہوا مولا. اس حصے سے پہلے دو اسلام کی شخصیات سے متعلق اللہ نے کچھ کہا ہے اور پھر انہیں جواب دیا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی پر اس انداز سے اپنا رعب جمانا چاہا تو جان لو کہ ان اللہ ہوا مولا. جان لو اللہ اس کا مولا ہے. اچھا، اللہ مولا ہے یہ تو امت کو خوب سمجھ میں آتا ہے. اور اسی اللہ نے جو مولا ہے اسی اللہ نے مصطفیٰ کو مولا بنایا ہے. اسی اللہ نے جس مصطفیٰ کو مولا بنایا اسی اللہ نے غدیر میں علی کو مولا بنایا ہے. جنہیں اللہ مولا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کیسے سمجھائیں گے کہ جبریل بھی مولا ہے. قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. ان اللہ ہوا مولا، پھر جان لو کہ اس کا مولا اللہ ہے. وہ جبریل و صالح المومنین، جی، وبعد ذالک ظہیرا والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا. جان لو کہ اس کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے اور صالح المومنین ہے. میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اور خاص طور پہ ترجمے میں
ایک اپنے آپ سے گلہ کروں گا. ترجمے جتنے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس آیت کا صالح المومنین کا ترجمہ کیا ہے کہ نیک مومن. نیک مومن اردو زبان میں بھی صفت موصوف ہے. نیک مومن عربی زبان میں صفت موصوف کے لیے کچھ شرائط ہیں. عربی میں صفت موصوف کو 4 چیزوں میں مشترک ہونا چاہیے. 4 چیزوں میں سے کسی 2 چیز میں مشترک ہونا چاہیے. مثلاً اگر موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی جمع ہونا چاہیے. مثلاً اگر موصوف تثنیہ ہے تو اسے بھی تثنیہ ہونا چاہیے. مفرد ہے تو اسے بھی مفرد ہونا چاہیے. جی مثلاً اگر مؤنث ہے موصوف تو صفت کو بھی مؤنث ہونا چاہیے. جی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کو بھی مذکر ہونا چاہیے. موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے. اہل دقت تشریف فرما ہیں اور اہل دقت مجلس کو سن رہے ہیں. یہاں صفت و موصوف اگر ہو تو صالح مفرد ہے، المومنین جمع ہے. مطابقت نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے. یہاں پر قاعدے پہ عمل نہیں ہے. اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ قرآن میں قاعدے پہ عمل نہ ہو رہا ہو؟ جو قرآن میں قواعد کے عمل نہ ہونے پر سوچے گا تو وہ پھر اس پہ سوچا جائے گا کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا. تو یہاں صفت و موصوف کا ترجمہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ صالح المومنین، نیک مومنین، صفت و موصوف ہے ہی نہیں. مضاف مضاف الیہ. عربی گرامر میں مضاف مضاف الیہ کا لفظ کہا جائے گا یہاں پر، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ پر اضافہ ہو رہا ہے. صالح المومنین کا ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا کہ نیک مومن کون ہے؟ رسول کا مولا، رسول کی مدد کرنے والا، رسول کے ساتھ دینے والا اللہ، جبریل. اچھا، اللہ کے ساتھ فوراً جبریل کو ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کی طرف سے مدد لے کے کون آئے گا؟ تو جو مدد فراہم کرے اس کا تو ذکر ہو، جو مدد لے کر آئے اس کا ذکر نہ ہو. تو قرآن تو بہت واضح طور پر عقیدہ توسل کو ثابت کر رہا ہے. جو وہاں سے پیغامات لے کر آ رہا ہے وہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اس کا مولا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 4. اور جبریل اس کا مولا ہے اور پھر وصالح المومنین. اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نیک مومن اس کے مولا ہیں، نہیں. ترجمہ ہوگا مضاف مضاف الیہ کا، مومنین کی تصدیق کرنے والا ایک صالح جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اگر ہم نبی کے زمانے میں کوئی ایسی شخصیت ڈھونڈنا چاہیں جو یہ طے کرتی ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو ہمیں اس شخصیت کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام کی مدد لینا پڑے گی. محترم صحابہ کرام نے یہ اتفاق کے ساتھ کہا کہ ہم جب یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم علی کے ذکر کے ذریعے سے چہرے پڑھ لیتے تھے. مومنین کی تصدیق کرنے والا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، وہ نبی کا مولا. اچھا، بات تو بڑی سنگین ہو گئی. ہم اپنے لیے مولا علی کہے تو اعتراض. اللہ نے مصطفیٰ کے لیے علی کو مولا قرار دیا ہے. یہ قرآن ہے اور قرآن کی تشریح و تفسیر ہر اس شخص کا حق ہے کہ جس کے پاس کوئی دلیل ہو. بات یہ ہے کہ وہ کیسے مومن ہیں کہ جن کے بتائے ہوئے دستور ایمان کے اوپر اگر عمل کوئی کر لے تو وہ سلمان فارسی بن جائے. وہ کیسے مومن ہیں کہ جن کے دیے ہوئے دستور تقوی، خطبہ حمام اور خطبہ متقین کی صورت میں اگر کوئی عمل کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے. اللہ کی ولایتوں کا عنوان تقوی پروردگار کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
وہ کوئی شخص اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، اور وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جو علی کے دروازے پہ آ کے علی سے سیکھے نہ۔ علی بتائیں گے کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے۔ لہذا دستور تقویٰ مفصل، مکمل، مطول مولا علی کا ایک خطبہ، جسے خطبۃ الحمام بھی کہا جاتا ہے، خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے، اس میں مولا علی بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو تو متقی ہو جاؤ گے، اور جتنا تمہارا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا اتنا قرب الہی بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا قرب بڑھتا چلا جائے گا اتنی ولایتیں ملتی چلی جائیں گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اور حق کہا جاتا ہے اور سچ کہا جاتا ہے کہ ہر سلسلہ ولایت کے سر سلسلہ علی کی ذات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں ان سب کا استاد اور معلم مولا علی ہیں۔ وہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے تقویٰ کا دستور مرتب کر کے دیا ہے۔ ایک سبب بیان کر رہا ہوں۔ تقویٰ کا دستور یہ ہے جو تقویٰ کے اس دستور عمل کے اوپر غور کر لے وہ اللہ سے قرب پا جائے گا، جو اللہ سے قرب حاصل کر لے گا اسے اللہ ذمہ داریاں دے دے گا، اللہ جسے ذمہ داریاں دیتا ہے اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ مخلوق کے امور کو انجام دینے کی ذمہ داریاں، مخلوق کو سکون پہنچانے کی ذمہ داریاں۔ تو عزیزان گرامی، وہ صاحبان ایمان، پھر ان کی محبت کیسی لوگوں کے دلوں میں آئے گی؟ وہ صاحبان کردار، پھر ان کی محبت اللہ کیسے ڈالے گا؟ یقیناً جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ طبق روال ہے، قاعدے کے مطابق ہے اور اصول کے مطابق ہے۔ یعنی آج اگر مولا امام حسین سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے تو وہ قاعدے کے مطابق ہے، ایسا ہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا، یہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی یہیں روشن ہو جائے کہ اگر آج بھی کوئی حسین کے دروازے پر نہیں آیا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، اس لیے کہ اللہ نے تو یہ قاعدہ دیا ہے۔ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات طے ہے کہ یہ ذکر عام رہے گا، یہ ذکر اور بڑھے گا، پھیلے گا، یہ ذکر اور سمجھ میں آئے گا، یہ بات طے ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس گھرانے کو کچھ اور ناموں سے بھی یاد کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، کبھی وہ درخت سوکھتا نہیں ہے۔ اور پھر شجرہ خبیثہ کی بھی اللہ نے مثال دی ہے جو ہمارا مضمون نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کی اللہ نے مثال دی، لفظ کلمہ کہہ کر اللہ نے سمجھایا ہے کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہیں، اور پھر شجرہ طیبہ کی جو صفتیں وہی کلمہ طیبہ کی ہیں۔ اب اگر کلمہ طیبہ کا لفظ ذہن میں مانوس ہو جائے تو میرے اس مضمون میں اسے یوں جوڑا جائے گا کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا، اللہ کے کلمے کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے اس گھرانے کے لیے ایک اور اعلان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ میرے کم سن ساتھی، میرے ہم سن ساتھی توجہ کریں، کوئی ذکر اس وقت تک بلند نہیں ہو سکتا جب تک صاحب ذکر صاحب کردار نہ ہو۔ کوئی صاحب کردار محترم ہو نہیں سکتا جب تک وہ صاحب کردار صاحب فکر نہ ہو۔ میں اگر اس ترتیب کو یوں کہہ دوں
کہ فکر انسان کو کردار کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کردار انسان کو ذکر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ذکر ہی اس کا ہوگا جس کا کردار ہوگا، بات ہی اس کی جائے گی جس کا کردار بلند ہوگا، اور کردار بلند اس کا ہوگا کہ جس کی فکر بلند ہوگی۔ ذکر اس کا ہوگا جس کا کردار بلند ہے، کردار بلند اس کا ہوگا جس کی فکر بلند ہے۔ تو فکر کی بلندی کردار کی بلندی کا سفر کرواتی ہے، اور کردار کی بلندی ذکر کی بلندی تک لے جاتی ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے ماننا پڑے گا اس کا کردار بھی بلند ہے۔ عدل الہی کی بحث ہے، عدل پروردگار کا موضوع ہے۔ اللہ کسی کو بغیر محنت کے کوئی اجر نہیں دیتا، اللہ کسی کو کوئی عظمت عطا نہیں کرتا جب تک اسے آزما نہ لے، لہذا کردار سے پہلے پھر فکر کا مرحلہ ہے۔ تو جب اللہ نے اس ہستی کے لیے کہہ دیا کہ جس ہستی کے ایک دوسرے ٹکڑے کو علی کہا جاتا ہے کہ تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، تو کوئی اب اس ذکر سے وابستہ ہوگا تو گویا اللہ کے ارادے کا حصہ ہے، اور اگر اس ذکر سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اللہ کے ارادے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ عزیزو، جب حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے دعا مانگی تو یہی تو دعا مانگی تھی، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ جن کو میں امام چاہتا ہوں اپنی نسل میں، جنہیں میں لسان صدق کے طور پر اپنی نسل میں مانگتا ہوں، کبھی کہا کہ مجھے سچی زبان عطا کر دے میری نسل میں، کبھی کہا میری نسل میں امامت عطا کر دے، یا اللہ جو میں نے اپنی نسل میں تجھ سے چیزیں مانگی ہیں، میں نے جو اپنی نسل میں کچھ کمالات تجھ سے مانگے ہیں، اپنی نسل کی عظمت تجھ سے مانگی ہے، یا اللہ ایک اور چیز بھی دے دے۔ اب دعا کر رہے ہیں اپنی نسل کے لیے، اور وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، یہ جو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، تو کیا حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ جس نسل کی محبت حضرت ابراہیم لوگوں کے دلوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اسی کا تو یہ جلوہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم ہی تو چاہتے تھے اور اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ کون ہے امام حسین؟ فرزند ابراہیم۔ کون ہے مولا علی؟ فرزند ابراہیم۔ کون ہے حسین کے نانا؟ فرزند ابراہیم۔ جی، حضرت ابراہیم کی اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی، اور پھر جب حسین ابن علی کو جو بظاہر نومولود ہیں بی بی نے لا کے دیا، نبی نے اپنے آغوش میں لیا، تو پہلا دعائیہ کلمہ یہی فرمایا، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے۔ اور یہی نہیں بلکہ بھرے دربار میں علی کی علی بیٹی، بھرے دربار میں حسین کی اسیر بہن، جب یزید سے خطاب کیا، بی بی نے فرمایا کت قیدک وجہد جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر، مگر یہ جان لے کہ اس اللہ نے ہمیں وحی اور قرآن کے ذریعے شرف عطا کیا ہے۔ وحی ہمارے گھر میں اترتی ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، ہاتھوں میں رسی باندھ کر کوچا بکوچا دیار بدیار پھرا کر تو یہ نہ سمجھ کے تو نے ہماری عزت میں کمی کر دی ہے۔ عزت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جسے تو نے عزت سمجھا ہے۔
تیری ساری کوششیں ایک طرف، مگر یہ جان لے کہ ہم وہ ہیں کہ جہاں فرشتہ اترتا ہے، ہم وہ ہیں جہاں قرآن اترا ہے، ہمیں وحی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں، ہماری عظمتیں تو چھین نہیں سکتا۔ عزیزو، اس حسین ابن علی کو کربلا میں گھیر کے مار دیا، جس کی محبت دلوں میں ڈالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، اس لیے کہ ایمان بھی اس درجے پر کہ جیسے جیسے لاشیں اٹھاتے جا رہے تھے، ایسے ایسے حسین کے چہرے پہ تازگی بڑھتی جا رہی تھی۔ مقتل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ چہرے پر، رخساروں پر سرخی بڑھ رہی تھی، جو اطمینان قلب کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور لاشیں بھی ایسے لاشیں اٹھائے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ کوئی ایک مجاہد بھی تو نہیں تھا جس کا لاشا حسین اٹھا کے نہ لائے ہو، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی بڑھ کر امام حسین آغوش میں لیتے تھے۔ حر کے بیٹے علی ابن حر نے جب اپنے بابا کو سلام کیا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں صاحبان اولاد سے کہ حر کتنی جلدی پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر، اپنے بیٹے کے جسد پر۔ بابا میرا سلام آخر، حر کتنی جلدی روانہ ہوئے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف، اپنے بیٹے کی آواز کی طرف۔ مگر سنیں گے جب حر پہنچے تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، اور امام حسین نے حر ابن یزید ریاحی کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کر کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ لاشا مجھے دے دیجئے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ رونا، یہ آپ کا گریہ، یہ صدائے گریہ، یہ آرزو اہل بیت ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حسین کی زندگی میں نبی روئے ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ پہ رونا نبی کی سنت ہے۔ اور ایسے روئے ہیں کہ حضرت ام سلمہ حجرے میں آ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ بلند آواز سے نبی کے گریے کی آواز تھی، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس طرح حسین کو لے کر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ابھی جبریل نے آ کر بتایا ہے کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہ وہ لب ہوں گے جس لبوں کی توہین کی جائے گی، میرے بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اس وقت حسین زندہ تھے، کمسن تھے، نانا کی آغوش میں تھے، اور نبی کا گریہ بتا رہا تھا کہ حسین پہ رونے والوں کا مقام کیا ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر کربلا کے میدان میں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ ان میں سے پہلا لاشا عباس کا لاشا، وہ کڑیل جوان بھائی، وہ 36 سالہ جوان بھائی جسے دیکھ دیکھ کر حسین حوصلہ پاتے تھے، اس کا لاشا امام حسین نہر کے کنارے چھوڑ آئے، مگر موڑ موڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجر، حق ہے ایسے ہی رونے کا، حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ بلکہ کوئی پوچھے جناب زہرا کے دل سے، کوئی پوچھے امام حسین کے لاشے پہ آنے والی ماں کے دل سے۔ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت عباس کا لاشا ہے۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں، نام سنیں گے، وہ عباس کے تربیت یافتہ
ایک ایسے جوان کا لاشا ہے جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے عباس جیسے چچا نے تربیت دی ہے، وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ بہت روئے اپنے بچے کے لاشے پر۔ بڑا سخت امتحان تھا امام حسین کا۔ تیسرا لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے؟ عزادارو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی حسین الٹے پیر واپس ہوتے تھے۔ اس کیفیت میں امام حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب کربلا کا میدان ہے اور زہرا کا لال تنہا ہے۔ اب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے دشمن سے خطاب کر رہے ہیں، اور دشمن سے فرمایا ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق گرایا ہے؟ کیا میں نے دین بدل دیا ہے؟ کیا میں نے شریعت بدل دی ہے؟ اگر میں نے یہ سب کچھ کام نہیں کیے تو تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا۔ کربلا کا میدان ہے، عصر عاشور کا لمحہ ہے۔ کھڑے ہو کر کہتا ہے بغضاً لأبیک، حسین ہم تمہیں تمہارے بابا کی وجہ سے مارنے آئے ہیں۔ حسین مولا کربلا کا میدان، دشمن کا جواب، حملے کا جواب دیتے ہوئے زخموں سے چور، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ دائیں گرتے تھے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، بائیں گرتے تھے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ دشمن تو حسین کو مارنے کے لیے اتفاق کر چکا تھا، مگر ایسا مرحلہ آیا کہ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ امام زین سے زمین کی طرف آئے۔ میں نے ایک بزرگ عارف اللہ کے ولی عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ جب حسین گرتے ہوئے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، تو زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ۔ کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے حسین میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے، اماں یہ میری آزمائش ہے۔ اور حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ وہ بڑا سخت وقت تھا اہل بیت حسین کے لیے، اہل بیت مصطفیٰ کے لیے۔ بہن ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے، کس سے پکارے کہ کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے۔ اس لیے کہ سارے اعوان و انصار اور احباب تو مار دیے گئے۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ خنجر گلے پہ چلنے لگا۔ وہ خنجر نہیں چلتا تھا، زمین کربلا کو زلزلہ آتا تھا، سیاہ آندیاں چلتی تھیں۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ سیاہ آندھی جب تیز ہوئی اور زمین کربلا جب ہلنے لگی تو یہ دکھیا بہن جائے تو کہاں جائے؟ بس یہی سمجھ میں آیا کہ زین العابدین کو اٹھائے۔ خیمے میں جا کر بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے۔ عصا کے سہارے سے پھوپھی نے بھتیجے کو اٹھایا۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو آواز دی پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ پھوپھی اگر میں صحت یاب ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو نیزے کی انی پہ حسین کا سر، آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ دن اب ختم ہو گیا، شام غریبہ آ گئی۔ شام غریبہ تاریخ بشریت میں ان سے بڑے غریب نہیں ہیں۔ عزادارو، علی کی شیر دل بیٹی جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر بیویوں اور بچوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہوئی
ایک آواز دے کر کہتی ہے ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اب دونوں بہنیں چلی ہیں حسین کی امانت کو ڈھونڈنے کے لیے، آواز دیتی جا رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ ایک نشیب ہے جہاں ایک لاشے کے گرد بہت سے پتھر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، برچیاں ہیں، سکینہ وہاں سو رہی ہیں۔ قریب جا کر بچی کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ یہ کہاں سو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ بابا کا لاشا ہے۔ پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی اور میں مدد کے لیے پکار رہی تھی تو اسی لاشے سے آواز آئی میری بچی میرے پاس آ جاؤ۔ میری بیوی اس 4 سالہ کم سن معصوم بچی کو لے کر آئی۔ مجھے نہیں پتا عزاداروں کے پانی کہاں سے آیا، مگر مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا، جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا۔ جب سکینہ بی بی کو پانی دیا، ادب قربان ہو اس گھرانے کے بچوں پر، تو جناب سکینہ نے بڑھ کر کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں۔ فرمایا بیٹا پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیئیں گے۔ بی بی سکینہ نے یہ جملہ سنا تو کوزہ ہاتھ میں لیا اور اندھیرے بیابان میں جانے لگی۔ پیچھے پیچھے جناب زینب بڑھی، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا میرے بھائی کو پانی پلانے لے گئے تھے، میرا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا ہے۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر 2 منزلیں اور لے لیجئے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزادارو جب سب بچوں کو پانی پلا دیا تو جناب زینب نے پھر بیویوں کو پانی پلایا۔ سب بیویوں نے پانی پیا مگر جناب رباب پانی نہیں پی رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین مولا کی زوجہ، اور بتاؤں اپنے محترم سننے والوں کو، علی اصغر کی ماں امام سجاد سے آ کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد ایسے آ کر بیٹھے جیسے ماں کے برابر میں کوئی بچہ بیٹھا ہو۔ کہا اماں پانی پی لیجئے۔ حکم امام تھا، جناب رباب نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا۔ میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں، وہ مائیں بھی مجلس کو سن رہی ہوں گی جو بچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ شام غریبہ میں جناب رباب نے کیسے کھانا کھایا، کیسے پانی پیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آدھی رات گزری تو کبھی دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کی پشت پہ جاتی ہیں اور کبھی چھوٹے بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھتی ہیں۔ جناب زینب کو محسوس ہوا کہ بھابی مضطرب ہے، قریب آ کر کہا بھابی کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ فرمایا زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔